کوئی نبی 2 معجزے لے کر آئے، کوئی 4 لے کر آئے، کوئی 8 لے کر آئے، زیادہ سے زیادہ کوئی 9 لے کر۔ مفتی مدیار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر نعیمی میں لکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو سب سے زیادہ معجزے دیے گئے، اور اللہ نے ان کی تعداد کیا بتائی؟ 9 آیات، 9 معجزے۔ ان کو 9 معجزے، سب سے زیادہ 9 معجزہ دے کر نہیں بھیجا بلکہ معجزہ بنا کر بھیجا۔ وہ صرف معجزہ لے کر نہیں آئے بلکہ وہ معجزہ، اٹھتے ہیں تو معجزہ، بیٹھتے ہیں تو معجزہ، چلتے ہیں تو معجزہ، بولتے ہیں تو معجزہ، تبسم ریز ہوتے ہیں تو معجزہ، حلیمہ کی بکریاں چراتے ہیں تو بھی معجزہ، ام معبد کی بکریوں کا دودھ دوتے ہیں تو بھی معجزہ، غصے میں آ جائے تو بھی معجزہ، کمبل اوڑے تو بھی معجزہ۔ آپ کہیں گے کیسے معجزہ؟ ہم کہتے ہیں معجزے کو عربی میں آیات کہتے ہیں، آیت کہتے ہیں، عربی میں معجزے کو آیت کہتے ہیں۔ آپ نے کہا کمبل اوڑنا کیسا معجزہ؟ میں نے کہا آیت نہ آئی ہو تو بتاؤ۔ کمبل اوڑا تو قرآن کہتا یا ایھا المدثر، غصے میں آئے، جلال میں آیا، کنکر اٹھا کر کے پھینکا، تب بھی آیا تھا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ بیعت کی لوگوں کو تو قرآن کہتا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، ان کے بیعت کرنے پر بھی آیت آ رہی ہے، وہ بھی معجزہ۔ وہ کھائیں تو معجزہ، وہ بیٹھے تو معجزہ، وہ نکاح کریں تو معجزہ، گویا کہ معجزہ 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 پوری زندگی میں ہے۔ کوئی گنتی؟ چوتھی نسبت، جیسے رسول اللہ کو معجزہ بنا کر بھیجا، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ غوث اعظم کو کرامت بنا کے، کرامت صرف دے کے نہیں بھیجا، بنا کے۔ کیسے؟ پیدا ہوئے تو کرامت، ماں کے پیٹ میں کرامت۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ لوگ گڑھ کے بیان کرتے کرامت، میں نے کہا ادھر تو قادریوں میں تو یہ بات کرنا ہی مت، گڑی وہاں جاتی ہے جہاں ہوتی نہیں ہے، یہاں تو ہے اتنی کہ بیان کرتے کرتے زندگی ختم ہو، کرامت ختم نہیں ہو سکتی۔ ماں کے شکم میں کرامت کیسے؟ سرکار غوث پاک کی امی جان بی بی ام الخیر فاطمہ ارشاد فرماتی ہیں جب عبد القادر میرے پیٹ میں تھے میں الحمدللہ کہتی تھی تو وہ میری چھینک کا جواب تک شکم سے دیا کرتے تھے۔ ماں کے شکم سے جواب آ رہا ہے۔ کچھ لوگوں کو اس پہ حیرت لگتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں لوگ سائنس پر ایمان لائے، لوگ اللہ پر ایمان کب لائیں؟ اگر سائنس کہہ دے کہ یہ ہے تو لوگ مان لیتے ہیں اور بہت شان سے مانتے ہیں۔ کیسی کرامت؟ بچپنے میں کرامت، جوانی میں کرامت۔ امام یافعی فرماتے ہیں غوث پاک کروٹ لیتے تھے تو بھی کرامتوں کا ظہور ہوتا تھا۔ فرمایا گیا شیخ بتائی فرماتے ہیں کہ غوث پاک کی کرامتیں ایسی تھی جیسے برستی ہوئی بارش، جیسے بارش کے قطروں کو گنا نہیں جا سکتا ویسے غوث پاک کی کرامتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ ابن تیمیہ جیسے لوگ جنہوں نے بدعتوں کو رواج دیا، ابن تیمیہ کہتے ہیں اللہ اکبر کہ غوث پاک کی کرامتیں تواتر کو پہنچی ہوئی ہے۔ ابن تیمیہ تک جیسے آدمی نے کہا کہ شیخ عبد القادر، غوث پاک نے کہا انہوں نے شیخ عبد القادر کی کرامت تواتر کو پہنچی ہوئی ہے۔ آپ مجھے بتائیں جس کی کرامتوں کے بدعتی لوگ تک معترف ہوں اسے سرکار غوث اعظم کہتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں، اور کیسی کیسی کرامتوں کا ظہور ہوا۔ آپ کو حیرت ہوگی، آپ کو حیرت کی انتہا نہ رہے گی، کیسی کیسی کرامتوں کا ظہور ہوا۔ آئیے 5ویں مناسبت بیان کرتے بتاؤں۔ جب رسول اللہ عرش پر گئے تو حضور کے ساتھ کوئی تھا؟ بولو بھائی، حضور کے ساتھ کوئی تھا؟ بولو نظر آ، نہیں تھا نا کوئی۔ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی فرماتے ہیں تفریع الخاطر فی مناقب عبد القادر میں امام اربلی نے لکھا ہے، اور حضور مفتی اعظمین علیہ رحمہ کے مرید اور بڑے عظیم خلفاء میں سے، اجلہ خلفاء میں سے شیخ التفسیر علامہ فیض احمد اویسی علیہ رحمہ نے بھی اپنی کتاب میں لکھا۔ کیا لکھا؟ حضور عرش پر گئے تو کون تھا؟ کوئی ساتھ نہیں تھا، لیکن غوث پاک فرماتے ہیں اپنے قصیدے میں، فرماتے ہیں، ابھی یہ شیخ شہاب الدین کا حوالہ نہیں ہے، ان کے قصیدے کا حوالہ، فرماتے ہیں جب 2 محبوبوں کا ملن ہو رہا تھا، نسبت دیکھیں، فرماتے ہیں جب 2 محبوبوں کا ملن ہو رہا تھا تب بھی عبد القادر موجود تھا۔
اور غوث پاک فرماتے نسبت دیکھیں، فرمایا عرش پر کہ یہ تفضیل جبریل امین پہ بھی ان کو تفضیل نہیں دے رہا ہوں میں، ہاں لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ ہم لوگوں کے حوالے سے کچھ زیادہ حساس ہیں، تو اس لیے میں ایک ایک جملے پر تھوڑی سی وضاحت کرتا ہے کہ یہ کہا یہ جبریل سے بڑا بنا دیا. میں کہا نہیں بھائی، جو رسول ملائکہ ہیں تو ہم اولیاء اللہ کو ان پر فضیلت نہیں دیتے، وہ رسول ملائکہ ہیں، ان کا مرتبہ ہے. میں تو یہ کہتا ہوں، بار بار کہہ چکا ہوں کہ اعتقاد الاحباب میں امام اہل سنت نے جن عقائد کی وضاحت کی ہے بالکل وہی عقائد من نوعاً وہی ہمارے عقیدے ہیں، نہ ایک بال برابر کم نہ ایک بال برابر زیادہ. اب جس کو ہمارے عقیدے دیکھنے وہ اعتقاد الاحباب اٹھا کر کے پڑھے تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے عقیدے کیا ہے. یہ بات سمجھ لیں آپ. لیکن یہ بات لکھی ہے نا ہمارے بزرگوں نے، اور مجھ سے بات کرنے سے پہلے آپ کو فیض احمد اویسی کی طرف جانا پڑے، مجھ سے بات کرنے سے پہلے آپ کو امام اربلی کی طرف جانا پڑے، اور مجھ سے بات کرنے سے پہلے آپ کو شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی طرف جانا. یہ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کوئی معمولی آدمی؟ غوث پاک نے کہا شہاب الدین عراق میں تیرے بعد قیامت تک تجھ جیسا ولی پیدا نہیں ہو سکتا. یہ شہاب الدین سہروردی. اب سنیے، غوثیت مآب خود فرما رہے ہیں کہ جب جبریل کا ساتھ چھوٹ گیا، حضور تشریف لے گئے عرش پر، تو اس وقت اللہ نے میری روح کو وہاں پہ حاضر کیا. غوث پاک فرماتے میری روح کو حاضر کیا اور میں نے اپنا کندھا مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں پیش کیا. اس کو تحفۃ القادریہ میں بھی لکھا گیا ہے. غوث پاک کہتے میں نے اپنا کندھا پیش کیا اور میرے کندھے پہ قدم رکھ کر مصطفیٰ جان رحمت قاب قوسین کی جلووں میں تشریف لے گئے. اسی لیے شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کہتے ہیں کہ جب غوث پاک کی ولادت ہوئی تو رسول اللہ کا نقش قدم غوث پاک کی پشت پر موجود تھا. گویا یوں کہہ لے کہ یہ بھی چھٹی مناسبت ہے کہ رسول اللہ جب دنیا میں تشریف لائے تو مہر نبوت کے ساتھ تشریف لائے، اور جب غوث پاک دنیا میں تشریف لائے تو مہر ولایت کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے. وہ مہر ولایت یہ تھی کہ رسول اللہ کے قدم کا نقش، قدم ناز مصطفیٰ